نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین جمعہ، ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ آج اہل ایمان نے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ رکھا اور مالک کائنات کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ کائنات کے رب نے اسے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عربی میں الوقایہ کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا یا ڈرنا، لیکن تقوی کا عام معروف معنی کیا ہوگا کہ جس چیز کا اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اسے کرنا، اور جس چیز سے کائنات کے رب نے روکا اس سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، جو کائنات کے رب نے نازل کیا،
رب کا قرآن، نبی علیہ السلام کی سنت، اس پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ تعالی نے اگر انسان کو تھوڑا بھی عطا کیا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جس دن انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس دن کی تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ تقوی کی تعریف یوں فرماتے ہیں ایسے اعمال جنہیں کرنے کا نام اللہ تعالی کی اطاعت ہے، ان اعمال کا نام تقوی ہے۔ اور ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے انسان اللہ تعالی کی رحمت کی امید کرتا ہو، اللہ کی رحمت کی امید سے کیے ہوئے اعمال کا نام تقوی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جو انسان نے اعمال کرنے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنے، جو اللہ تعالی نے آسمان سے نور روشنی نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث والی اس روشنی کو حاصل کرتے ہوئے، اسی روشنی میں رہتے ہوئے عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ان یطاع ولا یعصى، کہ بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے اور مالک کائنات کی نافرمانی نہ کرے۔ وَأَن يَشْكُرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور مالک کے ساتھ کفر نہ کرے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور بندہ اللہ تعالی کا ذکر کرے، اپنے مالک کو بھولے نہ، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ ابن معتز اشعار میں تقوی کو یوں بیان کرتے ہیں، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقوی، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ان گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں کن مثل ماش فوق ارض الشوک احذر ما یرا، اے بندے تو ایسے زندگی گزار جس طرح ایک رستے میں چلنے والا جب کوئی ایسا علاقہ آتا ہے جہاں پہ کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزرتا ہے۔ فرماتے اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، اے عمر تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا، کیا تم کبھی ایسے رستے پہ چلے ہو جس رستے میں کانٹے بھی ہیں، جس رستے میں جھاڑیاں بھی ہیں، جس رستے میں مشکلات بھی ہیں؟ کہا ہاں ایسے رستے میں میں چلا ہوں۔ فرمایا پھر کیسے چلتے ہو؟ یہ کہنے لگا شمرت وجتہدت، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں، اور لپیٹنے کے باوجود پھر بھی میں بچ کے احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں گناہوں کے کانٹے بچھ چکے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہر طرف انسان کو گناہ مزین ہو کر کے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ان گناہوں کے جو کانٹے ہیں ان میں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔
ان میں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھے تو تب بھی، روزہ رکھے تو تب بھی، حج کرے تو تب بھی، زکوٰۃ ادا کرے تو تب بھی، عمرہ ادا کرے تو تب بھی، صدقہ کریں تو تب بھی، خیرات کرے تو تب بھی، ان تمام عبادات کا ایک ہی فلسفہ ہے اور اس فلسفے کا نام تقویٰ ہے۔ تمام عبادات کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے، بندہ کائنات کے رب سے ڈرنے والا بن جائے، اپنے رب کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ اللہ تعالی نے اعلان کیا جب حج کی باری آئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب آپ نے حج پہ جانا ہے زاد راہ کو ساتھ لے کر کے جائیں، کیونکہ پاس زاد راہ کا ہونا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے عظیم عمل کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، رب العالمین نے قرآن کی ابتدا میں ہی اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میرا قرآن متقین کے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی کائنات کے رب نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اہل تقویٰ ہیں وہ غیب پہ ایمان لانے والے، نماز کو ادا کرنے والے، اور فرمایا جو میں نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تمام عبادات کا مقصد کائنات کے رب نے تقویٰ رکھ دیا۔ روزے کی باری آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں تقوی والا کون ہے، کائنات کے رب سے ڈرنے والا کون ہے۔ اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر کے بٹھا کر کے میری عبادت کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے بندے تیری قربانی کا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچتا، تیرا خون بھی مجھے نہیں پہنچتا، گوشت خود کھا لیتے ہو، خون کو گلیوں میں بازاروں میں بہا دیتے ہو، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اے بندے اگر مجھے پہنچتا ہے، تیرے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تو کتنا مجھ سے ڈرنے والا ہے، یہ بات پہنچتی ہے۔ اور ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کی شرط ہی کائنات کے رب نے تقویٰ رکھ دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے میں اس بندے کے عمل کو قبول کرتا ہوں جو بندہ اعمال کو تقوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمام عبادات کا مقصد رب العالمین نے صرف ایک ہی رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان تمام کا خالق اور مالک صرف ایک ہی ہے، ان کے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے ہر خطبہ میں، چاہے عید کا خطبہ ہوتا، چاہے خطبہ نکاح ہوتا، چاہے جمعے والے دن کے واعظ سے پہلے خطبہ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرنے والی جو آیات ہیں انہیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یوں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وَإِنَّ آبَاؤُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ بھی ایک ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ فرمایا کلکم لآدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم کی اولاد ہو۔ یہ حسب، یہ نسب، یہ ذات پات، یہ قوم، یہ کنبے، قبیلے اللہ نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ کسی کو کسی پہ کوئی بڑائی نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں۔ لیس لعربی علی اجمی فضلا، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی غریب کو کسی امیر پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی خوبصورت کو بدصورت پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا فضیلت کیا ہے؟ لیس لعربی علی عجمی فضلا الا بالتقوی، تم میں ایک دوسرے پہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کسے ہے؟ الا بالتقوی، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ کائنات کے رب کے قریب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کا رب تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کائنات کا رب تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، کائنات کا رب تمہاری جسامت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ فرمایا اس کے دل میں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقوی کو بیان کیا، آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف، اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، لوگوں سن لو، ان جبوں میں تقوی نہیں، ان کپوں میں تقوی نہیں، مال اور دولت کی فراوانی میں تقوی نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنا لینے سے تقوی نہیں۔ اگر کسی کو متقی دیکھنا ہے اس کے دل کی حالت اور کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ التقوی ہا ہنا، تقوی کا مرکز کائنات کے رب نے انسان کے دل کو بنا دیا۔ جتنا دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا اتنا ہی بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوگا۔ آج ہم لوگ دین سے غافل ہو چکے، نمازوں کو چھوڑ چکے، روزوں کو چھوڑ چکے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ چکے، ذکر اذکار کو چھوڑ چکے، صدقہ خیرات کو چھوڑ چکے۔ ہمیں لوگوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ فلاں کی بیعت کر لو، فلاں کے لڑکوں پکڑ لو،
فلاں کی نسبت اپنا لو، فلاں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لو، فلاں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس 1 سال بعد ان کے دربار پہ، ان کی قبر پہ حاضری دے دو، یہ تمہاری نسبتیں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے اہل بیت کی مثال بیان کی، اور اہل بیت کون ہیں؟ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کیجئے کیونکہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کیجئے کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم اولی الناس بی، فرمایا میرے اہل بیت اس بات کا گمان رکھتے ہیں، میرے چچا، میرے بھتیجے، میرے چچا زاد بیٹے، میرے رشتہ دار، میری بیویاں، میری بیٹیاں اس بات کا گمان رکھتے ہیں قیامت والے دن سب سے قریب وہ میرے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی قانون نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں، میرے قریب کون ہوں گے؟ الا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے قریب ہوں گے نا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا وہ متقین لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے شرط نہیں وہ میرے رشتہ دار ہی ہو، ان کے لیے شرط نہیں وہ میرے اہل بیت سے ہو، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان و حیث کانو، وہ جو بھی ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا کل قیامت والے دن اللہ اسے محمد الرسول اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور یہی نصیحت، یہی وصیت نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی، اور جانتے ہیں معاذ بن جبل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے حکم ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پیغمبر آپ کی امت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں میں اللہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، جنہوں نے دین کی خاطر تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی۔ اور آپ جانتے نہیں ہیں یہ دین کا کام کرنا اللہ کی قسم یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے 1 روپے کا بھی سوال نہ کیا ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اسے بندے بندے سے چندہ مانگ کر کے نظام چلانا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں، دنیا میں لوگ راضی نہیں ہوتے، دنیا میں لوگ گلے کرتے ہیں، دنیا میں لوگ شکوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان باتوں کی، ان گلے شکوے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ سارے دور ہو جائیں گے جب کائنات کا رب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائے گا، میرے محبوب میں آپ کی امت کے علماء سے ملاقات کرنا۔ السلام نے فرمایا میری امت کے تمام علماء کرام جمع ہو جائیں گے، اور انہیں جمع کرنے کے بعد ان کے قائد کون ہوں گے، ان کے امام کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو ان کی قیادت کرتے ہوئے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام کو کائنات کے رب کے ساتھ ملوا دیں گے. اتنی شان والے ہیں حضرت معاذ بن جبل، اور ان کی شان اور اللہ تعالی سے تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جتنی نماز ہم امام کے ساتھ پا لیں اتنی پڑھ لیتے ہیں. جو بقیہ نماز ہوتی ہے وہ ہم اٹھ کر کے پڑھتے ہیں. جب نماز شروع ہوئی تب ایسا نہیں تھا، بندہ آ کر کے نماز کو جب پاتا تو ساتھ والے اپنے ساتھی سے پوچھتا کتنی رکعت ہو چکی ہیں، وہ بتاتا 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی. وہ پہلے وہ پڑھتا، بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہوتے وہاں پہ آ کر کے ساتھ مل جاتا. ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے آ کر کے دیکھا کچھ رکعت گزر چکی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں. تو انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، جو پالی وہ پڑھ لی، جو رہ گئی وہ بعد میں اٹھ کر کے پڑھ لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ معاذ بن جبل کا طریقہ، معاذ بن جبل کی ادا کائنات کے رب کو اتنی پسند آئی ہے، جو طریقہ انہوں نے آج اختیار کیا ہے اس طریقے کو اللہ نے محمد کریم کی سنت بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے ہی عظیم نوجوان اور بڑے ہی بہترین عظیم ترین عالم حضور کی امت کے بہت بڑے دائی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. معاذ تیری ڈیوٹی میں نے یمن میں لگا دی ہے. کہاں مدینہ کہاں یمن، اللہ کے دین کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے. عالم دین کی شان، عالم دین کا مقام دیکھیے. حضور کے ساتھ حضور کے دیگر بھی صحابہ کرام ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، میں خود معاذ بن جبل کو الوداع کر کے آؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ کو کیسے الوداع کرتے ہیں؟ معاذ سواری پہ ہیں، حضور سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت معاذ فرماتے ہیں حضور چلے تو میں نے جانا ہے، آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ کو الوداع کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے. اتنا دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے سواری سے مڑ کر کے دیکھا، مجھے مدینے کا کوئی بھی در و دیوار نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر عرض کی اللہ کے رسول آپ واپس تشریف لے جائیے، آپ کیوں اتنی تکلیف فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے معاذ میں جانے لگا ہوں. اب حضور نے ایک ایسی بات کی معاذ بن جبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسی بات کی معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تو مدینے کی جدائی کا صدمہ، ایک تو حضور کی جدائی کا صدمہ، دوسرا حضور نے فرمایا معاذ تو جا تو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے جب تو واپس دوبارہ مدینے میں آئے آ کر کے لوگوں سے اپنے نبی کا پوچھے. معاذ ہو سکتا ہے تجھے تیرا نبی مدینے میں دوبارہ نظر نہ آئے، بلکہ جب لوگ تجھے میرے متعلق بتلائیں گے یہ نہیں بتلائیں گے حضور حجرے میں ہیں، حضور مسجد میں ہیں، حضور اپنے گھر میں ہیں، بلکہ معاذ ہو سکتا ہے لوگ یہ بتائے محمد تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاذ بن جبل نے جب یہ سنا کہ یہ کیسا سفر ہوگا، جانا بھی مشکل، واپس آنا بھی مشکل، وہاں پہ رہنا بھی مشکل، اور آج رسول اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے الوداع کر رہے ہیں، مجھے خود مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب میں واپس آؤں گا
میرا استقبال حضور نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے اشارہ دے دیا میں اپنی قبر میں سو رہا ہوں گا، آرام کر رہا ہوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا معاذ رونا، معاذ پریشان نہ ہو۔ حضور نے معاذ کو نیچے کیا، سینے کے ساتھ اپنا سینہ مبارک لگایا، فرمایا معاذ یہ جدائی عارضی ہے، یہ جدائی وقتی ہے، یہ دنیا کی جدائی ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا اپنوں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آگے بندے کی نیک لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا معاذ یہ جدائی عارضی ہے، یہ وقتی جدائی ہے، اصل ملاقات کب ہوگی؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ فرمایا معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی دل میں بٹھا کے رکھنا۔ یہاں پہ جدائی ہو رہی ہے، کل قیامت والے دن تقوی کی برکت سے اللہ تیری محمد کریم سے ملاقات کروا دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہر انسان کی زندگی کی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں، ایک اجتماعی حالت، دوسری انفرادی حالت۔ تقوی اس چیز کا نام ہے، جیسے بندے کی اجتماعی کیفیت میں حالت ہوا کرتی ہے، ایسے ہی بندے کی تنہائی میں کیفیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب ہم سب بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہیں، گناہ کا کوئی تصور نہیں، کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں لوگوں نے دیکھ لیا لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ کی قسم یہ اللہ نے ہمارے رازوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردے چاک ہو جائے، کوئی کسی سے سلام لینا بھی گوارا نہ کرے، یہ محبتیں، یہ دعوتیں، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، لوگوں کا ملنا، پروٹوکول، یہ تمام کا تمام اس لیے ہے کہ کائنات کے رب نے ہمارے پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر گناہ کرنے سے چہرے کالے ہوتے، اللہ کی قسم ہمارے چہرے سیاہ ترین ہو گئے ہوتے۔ اگر گناہ کی بدبو ہوتی، اگر گناہ کرنے سے بندے کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی، ہم آج اتنے بدبو دار ہو گئے ہوتے، کوئی ہمارے قریب تک نہ آتا، ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہ کرتا۔ لیکن اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جیسے لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہو، ایسے تنہائی میں بھی کائنات کے رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجئے۔ انفرادی حالت میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا ابو سعید مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے، کہیں نیکی برباد نہ ہو جائے۔ کہنے لگے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا جب تو نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے تو نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اور تنہائی میں اچانک تجھے آواز آتی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا ابو سعید میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں، جنگل میں جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، لیکن ظہر کو ظہر کے وقت پہ پڑھتا ہوں، عصر کو عصر کے وقت پڑھتا ہوں، کیونکہ انسان تو نہیں دیکھ رہے، میرا رحمان تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر تنہائی میں تیرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ زور کو زور کے وقت پڑھتا ہے، عصر کو عصر کے وقت پڑھتا ہے، تو جان لے اللہ نے تیرے دل کو تقوی والا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں ہم دکان پہ بیٹھے ہوں، گاہک آ رہے ہو، کسٹمر آ رہے ہو، زہر کا ٹائم ہو جائے، اگر ان تمام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو دل کرے، سمجھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دیا ہے۔ عصر کا ٹائم ہو، گاہک جاتا ہے جائے، لیکن نماز نہ جائے، نماز اٹھ کر کے پڑھیے۔ اگر ایسی توفیق مل جائے سمجھے کہ روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہی تو ہمیں روزہ درس دیتا ہے، لوگوں کے سامنے
सामने हम रोजा रखते हैं, लोगों के सामने हम कहते हैं हमारा रोजा है, लेकिन जब बंदा तन्हाई में जाए, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, इसके पास खाना भी मौजूद है, फ्रिज में तरह तरह की चीजें भी पड़ी हुई हैं, पानी भी मौजूद है, लेकिन ये बंदा किसके डर से नहीं खाता, किसके डर से नहीं पीता? वो सिर्फ एक अल्लाह का डर है। फरमाया बंदे, जो तेरी तन्हाई की कैफियत है उस पे तेरे नेक होने का, उस पे तेरे तकवे का पता चलेगा, उस पे पता चलेगा तो रब के कितना करीब है। आखिरी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बड़े लोग ऐसे होंगे जो नमाजें लेकर के आएंगे, रोजे लेकर के आएंगे, हज्जे लेकर के आएंगे, ज़कातें लेकर के आएंगे, सदका खैरात नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इनके अमाल को इस तराजू में रख करके, मिजान में रख करके इनका वजन नहीं करेंगे, बल्कि हबा मंसूरा, अल्लाह इनके अमाल को रेत के ज़र्रात की तरह बना करके हवा में उड़ा देंगे और इन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ये तो तहामा के बराबर, और तहामा जानते हैं मक्का मुकर्रमा में जितने पहाड़ हैं उन्हें तहामा कहा जाता है, और किसी ने कहा यमन से लेकर मक्के तक जितने पहाड़ हैं उन्हें तहामा कहा जाता है। इतने वजनी अमाल अल्लाह तराजू में नहीं रखेंगे, मिजान में नहीं रखेंगे, बल्कि हवा मंसूरा, हवा में उड़ा दिए जाएंगे, हवा में इन्हें ज़र्रात की सूरत में उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल इनकी नेकियां क्यों जाया हो गई? फरमाया ये वो लोग थे जो इज्तिमाई कैफियत में होते, अल्लाह से डरते, लोगों के सामने आते नेक बन जाते, लोगों के सामने आते मुत्तकी बन जाते, लोग मिसालें देते, इससे बड़ा तो तकवे वाला कोई नहीं, इससे बड़ा तो सूफी कोई नहीं, इससे बड़ा तो दरवेश आदमी कोई नहीं, इससे बड़ा तो नेक कोई नहीं, लेकिन जब तन्हाई में जाते अल्लाह की हदों को पमाल कर देते। तन्हाई में गुनाह का मौका मिलता, इस मौके को कभी अपने हाथ से जाया न जाने देते। फरमाया ऐसे बंदे के ना रोजे कबूल होंगे, ना हज कबूल होगी, ना ज़कात कबूल होगी, ना नमाज कबूल होगी, बल्कि तमाम नेकियां करने के बावजूद इस बंदे को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, रमजान का महीना हमें पैगाम देता है, हम सब ने अपनी इस्लाह करनी है। हर बंदा सोचे मेरे दिल में कितना अल्लाह ताला का डर है। अगर डर नहीं है तो पैदा कीजिए, अगर अल्लाह से डरने वाले हैं तो मजीद तकवा इख्तियार कीजिए। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियां सिर्फ और सिर्फ अपने से डरने वालों के लिए रखी हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।